اب آؤ اپنے اخلاق حسنہ کو درست کرنا ہے، اپنے اندر تکبر پیدا نہیں کرنا ہے، دنیا کے نال اخلاق کے رویے کے نال پیش آنا ہے۔ بندہ صاحب کا کچھ بھی ہو گئی، حسب تے نسب جتنا ہو گئے پیا انہیں کو عہدے تے مرتبے جتنے ہو گئے پہ، لیکن عہدیاں کے نال گال نہیں پڑتی، انہیں طاقت تے پاور کے نال گال نہیں پڑتی، عزت کے شان کس نے نال پڑتی ہے؟ اور میں جنہ اخلاق کے حسنہ سب تو زیادہ ہوندے عزت کے شان تو نہیں پڑتی۔ غریب آقا علیہ السلام نے شریف فرمایا پہ اگر اخلاق کا سبق سکھنا ہوئے تو میرے آقا دی بارگاہ میں چھوڑتا۔ آپ مسجد میں تشریف فرمائیں، غلام بیٹھے ہیں، دیدار بیٹھے کریں رہے ہیں، سبق چھوڑتے بیٹھے ہیں، فیض حاصل بیٹھے کریں رہے ہیں۔ ایک دیوانی اور مجنون اور پاگل اور مدینہ طیبہ دی آپ کے دروازے تو کھڑی تھی، آواز نے دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑو میری گان سن، اٹھاؤں کھڑے ہو کے سنے دی۔ ایک دیوانی عورت مجنون کی توڑا سا سارے بیٹھے ہیں، ایک اگر کملہ تھوڑے سے کم سے ہنالا بندہ آ رہی تو آرے نال علمامر پہ بھی ہے، بار بار میں کو آکے ٹوکر پہ بھی بس تنگ پہ کرتے ہیں۔ اگر وہ کتنی دور کھڑا تھی کہ میں کو آواز دے تو میں کو یاد آوے سے اپنا منصب یاد آوے سے مقصد میں آگے مفتی باعث خطیب میں ڈر کے وجہ اگر کوئی ڈیرے دار بندہ ہوئے طاقت والا بندہ ہوئے تو اس نے ذہن سے خیال آ سکتا کہ بابا میں نے منصب اور مقام میں نے بس توٹھی کے ڈر کے وجہ نبی پاک علیہ السلام کو ایک دیوانی اور مجنون اور دروازے تو کھڑی تھی کہ صدا دے سونا میری گل تو سنو آ چکا نبی پاک علیہ السلام اپنے عہدے نہیں دسے اپنے منصب نہیں دسے اپنے مقام تے مرتبہ نہیں دسے تب دے باہر دا ٹائم نبی پاک علیہ السلام اٹھن تے اس دیوانی مجنون عورت دے کٹے ٹر پو آگے حضور فلاں گلی دے وچ میرا کم ہے اتھا وجہ تے آگے حضور میں تو بھول گیا میں کو نہیں سمجھ وہ بھی گلی ہو سی والدوجی گلی وچ وجہ والتریشی گلی وچ وجہ انہیں سارے مدینہ طیبہ دی گلی وچ پھرا دے پھرے بعد کھلے میدان وچ گھر گئی نبی پاک علیہ السلام کو کھڑی ہے تب دے باہر کریم آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک سورج کی گرمی کی وجہ تو سوچ پیا تھے پسینہ مبارک کے آندہ ہے وہ عورت کھڑی ہے آپ کی گالی سنے دی کھڑی ہے نبی پاک علیہ السلام بڑی محبت دینا انہی گفتگو کو سن دے کھڑے ہیں ایک بار بھی چہرے تے طاقت کو لیا بیزاری ظاہر نہیں تھی جتنا دیر کھڑی رہ گئی اپنا حال دل سنے دی رہ گئی نبی پاک علیہ السلام سن دے رہ گئے جنہیں او مجنون تے دیوانی عورت چلی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو تے بدے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے غریب نواز یہ تے دیوانی عورت ہے پگڑی عورت ہے اور مدینہ میں چیزی گان سن دستے کوئی تیار ہے سنت تھوڑا باقوں میں برباد کر دی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر جدی سارا زمانہ نہ سنے اگر زہرہ دا بابا بھی نہ سن سی تو کون سن سی نبی پاک علیہ السلام نے اس دیوانی عورت کو جانے بات ارشاد فرما چھوڑا اور میں جلے دکھ مریض میں نے دل بھر آتے تیری فریاد کوئی نہ سنے تیری دکھ کوئی نہ سنے اور میں لگی ہمیں میری بارگاہ دے وچ آ کے اپنے درد سنا میں چاہ میں تیرے درد سن آؤ جس وقت اساں آستانے دے آ کے حاضر تھے تو سب کو سبق روزہ کیا کی ملتا پیا ہے فرمایا تکبر کرم وچ عزت کی شان نہیں بنتی ان وچ مقام تے رتبہ نہیں بنتا فرمایا عام مقام میں عزت پیدا کرتا اور نبی پاک علیہ السلام جنہیں معراج والی رات گئے رب کریم نے کئی اسرار عطا فرمائے رموز عطا فرمائے کئی حکایت عطا فرمائے سب کچھ دیون تو بعد رب کریم نے فرمایا بیما اشرفک یا احمد محبوب ایک جڑا سب کچھ عطا فرمایا ہے اپنی مرضی میں نہ عطا فرمایا ہے محبوب ایتا ارشاد فرماؤ ایتا بساؤ کہ تو ہاں کیڑا منصب چاہیے تو آپ کیڑا عہدہ چاہتا ہے کوئی تمہاری خواہش ہوئے تو دسو میں رب کو پتا فرماؤں نبی پاک علیہ السلام نے معراج والی رات جو کچھ رب دی بارگاہ دے وچ منگے میں کم از کم وہ شے سارے دل وچ پیدا کی نبی پاک علیہ السلام نے اس رات بڑے بڑے اونچے ہوتے بھی ہن پہ منصب بھی ہن پہ میرے آقا نے کوئی بڑے منصب نہیں منگے اس رات وچ صرف اتنا عرض کی کہ آن تن سے بنی الہ نفسکا بالعبودیتی مالک اگر میں کو کوئی منصب عطا کرنا ہے تو یہ عطا کر کہ مالک میں مکے دی پہاڑیاں دوتے کھڑے ہو کے آقا او میرا رب ہے میں مکے دی گلیوں میں ٹر کے جلے سارے مخالف کھڑے ہیں میں اس وقت کیا کہ میرا رب ہے طائف دی باقی وچ جلے میں کو پتھر پہ لگتے ہیں ساری دنیا مذاق کھڑی پڑے دی ہے میں تنے تنہا کھڑے ہو
تیری وحدانیت کا اعلان کھڑا کرے رہا ہوں. میں ساری کائنات کو کھڑا ہوں. او میرا رب ہے, او میرا رب ہے. میں قیامت کھڑے ہو کے آکھا ہوں میرا رب ہے. میں رکوع میں کیا تو میں آکھا ہوں میرا رب ہے. میں سجدے میں سر رکھا تو میں آکھا ہوں میرا رب ہے. مالک میں تو پا رہا آکھا او میرا رب ہے. ایک بار تو بھی آکھ دے کہ یہ میرا بندہ ہے. یعنی مقام ابدیت منگا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کوئی جیترے منصب اور مقام منگے نہ منگ سکتے ہیں, لیکن منگا کیا ہے؟ مقام ابدیت منگا ہے. میرا دوست آ انہیں بڑے بڑے جڑے عہدے ہیں پہ نہ ہیں پہ انہاں دے وچ او شان کوئی نہیں جڑی مقام ابدیت دے شان رکھی گئی ہے. آؤ ایک سو انکساری کی طرف جس وقت اس آئے انہاں آستان دے اوتے تے سب تو پہلے سبق سخاوت کا ملا ہے. دوجا سب کو سبق جڑا ہے آستانے دے اوتے آ کے ملا ہے عاجزی دا, انکساری دا. کوئی بڑا آ کے ملے تے تاں بھی اس عزت میں ملتی ہے. کوئی غریب ٹر کے آ گیا ہے تے پیر دے ہاتھ جڑے بابا کھاون دی بھی کشف ہوئی. میرے کو بھی کوئی شے موجود کوئی تے دل دی خواہش بڑی ہے کہ میں نے گھر آؤں اور انہوں کو پتہ بھی ہوئے کہ بالکل محض غریب ہے. میں حالت تک مطلب میں کو نہیں بچھا کہ کئی شیخ کامل نے کہ مرشد کامل نے کہا ہوئے بابا مرید جڑا امیر ہوئے میں انہیں دروازے تے بیسا او کو تا انہیں گھر کا میں دعوت قبول کرے سا. جڑا غریب ہے میں انہیں دعوت قبول نہ کرے سا. میں حالت تک شیخ کامل مرشد کامل جڑا ہوئے میں انہیں کو رہی انداز نہیں لٹھا. مرشد کامل کی بارگاہ دے وچوں سبق یہ پہ ملتا ہے کہ جڑا آندا پہ آستانے دے اوتے دی ذاتاں تے حسب نسب عہدے نہیں لٹھے ویندے. لٹھا اے ویندا ہے کہ نبی پاک دے در دا نوکر آیا ہے. اگر وہ دعوت منگی ہے بھاویں امیر ہے تاں بھی تشریف دے دے, بھاویں غریب ہے تاں بھی تشریف دے. اور تیجا سبق آستانے تو نبی پاک علیہ السلام دے دین کی وراثت پر علم. سبحان اللہ. جتنی آستان ہوئے پہ نگاہ اٹھا کے ہر آستان تو نبی پاک علیہ السلام دے دین کی خیرات پہ تقسیم دی, دین دے سبب کی خیرات پہ تقسیم دی. اور اساں اس جگہ مبارک باد نہیں من بستے دل بڑا خوش کیا ہے. آستان پاک دے ہوتے حفظ دی کلاسوں سے پہلے بھی چلتی ہیں بھی قرآن پاک کی تعلیم. اور الحمدللہ کچھ عرصہ ہو چکا ہے کہ اس آستان پاک دوتے نبی پاک علیہ السلام دے دین پڑھاون دی خاطر علماء بھی آ چکے ہیں, طلباء بھی آ چکے ہیں اور درس نظامی دی علم بھی شروع ہو چکا ہے. میں مبارکباد دینا ہوں کہ حضرت پیر سید ذوالقرنین شاہ صاحب بخاری آپ دی اے محنت اور کوشش اور کاوش کے بعد اس آستان پاک دوتے ہن آمن والے کو فقط تعویز تے دم نہیں, فقط لنگر نہیں, جڑا اس آستان تے آوے تعویز واسطے دم واسطے روحانی خیرات حاصل کر واسطے انہوں کو ایک خیرات کی ملتی پئی ہو سی. اور اس آستان پاک تے آمن والے کو انشاءاللہ فکری خیرات, علمی خیرات, نبی پاک علیہ السلام دے دین دی خیرات کی ملتی پئی ہو سی. دوستو اون تا سب بڑی محبت دا دم بھرے دے ہیں, لیکن یاد رکھا ہے محبت حقیقت حقیقی معنی میں چکا ہے کہ جڑے آستانے خیرات تقسیم کرنا چاہتے ہیں, جڑے سارے سینہ کے اندر علمی خیرات کی عطا فرمانا چاہتے ہیں, فکری خیرات کی عطا فرمانا چاہتے ہیں, دینی خیرات کی عطا فرمانا چاہتے ہیں. میرا دوست آؤ ان آستانیاں دلال جس طرح قوادت سارا تعلق قائم تھی نہ بیتا ہے تو آؤ اپنی اولادوں کو کن کے آؤ. بڑے بڑے لوگ گالی پہ کریں دے ہوں دے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے سنت والجماعت بریلوی کو لو بھئی تعلیمی نظام صحیح کو نہیں ہوتا. دوسرے پاسے ٹور کے اپنے بچوں کو بن کے بے آمن بل جلے جنازہ پیا ہوں دے وہ بیٹا جنہ ہاتھ پکڑ کے غیران دے حوالے کر کے آ جائی. وہ بیٹا پہلے وہ آ کے کھڑا ہو دے آج دعا کوئی نہیں مانگے ختم کو نہیں پڑھنا. میں کہ بابا خیال کریں اگر پتر بھی کوئی غیران دے ہاتھ اگر پتر دے ہمیں غیران دے ہاتھ کے سیر قرآن پہ پڑھتا ہے میں کہ بھولے نہیں قرآن دے نال نال او کو زہر بھی پھرایا بیندہ پہ ان دے زہر چے شاید بھری بیندی پہ ہے. دعا کوئی نہیں. جنازہ ہون تے اتنے حد تک ایک قوم کھڑی تھی عرصے دراز تو اہل سنت کو آتی آئی کہ بابا جنازے تو بعد دعا کوئی نہیں دعا کوئی نہیں دعا کوئی نہیں. ہون نیو مسلم ایک پیا فرقہ نکل کھڑے گوٹا تو دی سرزمین ہوتے سب ملتے کئی افراد موجود ہیں اتنا شاید لیا دے وچ موجود ہو گئے نیا فرقہ موجود ہو چکے نیو مسلم جڑے آدم جنازہ ہی کوئی انہاں کے جنازہ ہی کوئی انہاں دی ماں مر پئی وہ سنی ہے مسلمان ہے پہ اہل علاقہ کٹھے فیصلہ ہے لال میر دبا کے
حضرت صاحب کی بلا اتھائی تشریف گیا نام میں بارہا ہوتا زیارت دا شرف ملتا ہے لال میر دے میرے واقعہ تھے اب انہاں دی بابر کی سنی مسلمان سارے اہل علاقہ کٹھے تھے کہ انہاں کہتے جنازہ پڑھ واسطے کفن دفن دا انتظام اور تبیہ کرے دن پہ جنازہ پڑھو بیٹے چھپ گئے منہ میں کوئی نے بھاج گیا کوئی نے بھاج گیا نیو مسلم بن چکے انہاں کی جنازہ کوئی نہیں ساری ماں کا کوئی جنازہ کوئی سارے لوگوں کو جلے انہوں منع کیتا انہوں کہ بابا تو سب پڑھ ہوتے باہمیں نہ پڑھو وہ سنی مسلمان عورت ہے اساں انہوں جنازہ ضرور پڑھ سکتے اہل علاقہ کٹھے تھے انہوں لوگوں نے انہوں جنازہ پڑھا انہوں نے تدفین کی تھی انہوں واسطے دعا کی تھی لیکن بیٹے جو غیران دے ہاتھ دے دی چھوڑے ہم او وقت راہ تو ہٹے جو صحیح میرا بابا خیال کری غیر دے ہاتھ چپڑا بیٹا دیمن کو لو پہلے سوچ کے نہیں جلے مویا پیا ہو سے مرن تو بعد تیرے جنازے تے دعا کوئی نہ منگی میں سی جلے قبر دفن کیا پیا ہو سے تیرے دل خواہش ہو سی کہ میرا بیٹا کھڑا تھی بہا قبر تے اذان دے بہا واقعی اذان دا ثبوت ہی کوئی نہیں تیری قبر تے اذانہ کوئی نہ تھی سے تیرے واسطے فاتحہ کوئی نہ پڑے بے سے اپنے بیٹے دا ہاتھ پکڑ کے پیر سید مرشد دے ہاتھ چلے جڑا عشق دا جام میں پلاوے دین دا جام میں پلاوے روحانی جام میں پلاوے علم دا جام پلاوے جلے بیٹا عشق دا جام پی کے آندا ہے بلکہ یہ نہیں ہوتا کہ آکر کے بیٹ باپ دے سامنے کھڑا ہو سی پہلے قدمہ جو ہاتھ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے مفتی صاحب کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اور جس وقت آئے اسے آستانیاں دو تھی علم دی خیرات بھی تقسیم تھی دی جتنے دور دراز تک چلے بنے ان آستانیاں دو تو سب تو پہلے سب کو سبق کیوں ملی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے درست العلم حتی صرت کتبہ اور میں علم پڑھتا رہی حتیٰ کہ میں مقام قطبیت کے جا کے فائز ہے اور جب علم دین پڑھ کے آئے تو سب تو پہلے آپ نے بغداد شریف میں آپ نے ادارہ قائم کیتا ہے اور اس ادارے کے اندر حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دور دے ولی کامل مرشد کامل جنہوں نے ادارہ قائم کیتا ہویا ہے طلباء اتھے پڑھ دے پہ ہم جلے آپ پڑھ کے آئے تو انہیں ادارہ آپ دے حوالے کر چھوڑا فرمایا ہون ادارہ جانے دے دوسرا جانے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جلے پڑھاون بیٹھے آپ تشریف فرما ہوئے وقت و فیض اتنا پھیلا ہر پاسے دنیا چوک پر چوک شامل تھی پڑھ پہ کی سبق پڑھنے خاطر اور میں وہ وقت آیا کہ اس ادارے دے وچ جگہ نہ رہ گئی بہن اٹھن دی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ جلے آئے دین پڑھنے کی خاطر سبق پڑھنے کی خاطر آپ نے انہوں کو قرآن بھی پڑھایا ہے حدیث بھی پڑھائی ہے نبی پاک کا فرمان بھی پڑھایا ہے معقولات بھی پڑھائے ہیں منقولات بھی پڑھائے ہیں یہ پڑھا کے وقت انہوں کو دینی تے علمی خیرات دے کے وقت انہوں کو روحانی خیرات عطا کر کے انہوں کو دستار عطا فرمائی ہے میرے دوستو آج دے اس پرفتن دار دے اندر یہ آستانے ہیں پہ کہ جڑے سارے دین و ایمان دی حفاظت دی خاطر یہ روحانی مراکز ہیں پہ انہا روحانی مراکز دوتے صرف آ کے زیارت کر کے نہیں بننا اتھا آؤ زیارت بھی کرو اتھا آؤ خیرات دین روحانی بھی حاصل کرو اتھا زیارت کر کے جو مصیبت اور تکلیف اور پریشانی میں پھنس ہوئی انہوں نے خاطر آکے استدعا پیش کرے وہ بھی کھین کی وجہ لیکن بیٹے اگر تم غیرت لے کے آوے تو آمیں اتھا فیض حاصل کر واسطے میں حقیقت ادا بھی مرشد کامل صحیح طریقے میں راضی امنت ہی نہ ہے کہ جلے مرشد کامل دی نگاہ ہوئے کہ آپ ہی آیا ہے تو اولاد بھی سارے دروازے دے لیکن اولاد لے آوے غیران دے ہاتھ چھے بل آوالین آستانیاں دے ہوتے تو میرے دوست آؤ جس وقت سین آستانیاں دے ہوتے آگے حاضر تھے جس وقت تو پہلا انہیں سب کو سبق پڑھایا ہے سخاوت دا دوسرا سبق انہیں سب کو اپنے آستانیاں دے ہوتے پڑھایا ہے غیرت اور دینی حمیت کا سبق پڑھایا ہے کہ جس دور پرفتن دور دے اندر جلے نبی پاک علیہ السلام دے دین کو مٹاون واسطے سازش بیٹھے نہیں ہوئے اس وقت آستانے جاگ پوندے ہیں اٹھی پوندے ہیں دین دا پرچم اٹھا کے کھڑے تھی ویندے ہیں اور اس پرفتن دور دے اندر جلے علماء ختم پہ تھی دے ہیں اسباب ختم پہ تھی دے ہیں فتوہ دیون والے ختم پہ تھی دے ہیں الحمدللہ ان سارے آستانے پاک انہاں اس دور دے اندر جنہاں دے اندر
پہلے سابقہ دور میں تو بہونا جو تے درس و تدریس کا سبق جاری رہا، درمیان میں کچھ عرصے وقت جو منقطع تھیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وقت انہاں دی اولادوں میں ایسے کلندر بھیج دیتے ہیں جنہاں نے وقت کے روحانی مراکز کو زندہ فرما چھوڑا، اور اے روحانی مراکز ظاہر پہ اٹھا کے تاریخ پڑھو۔ میں حقیقت ادا سے جس وقت انہاں دیہاتوں میں کہتے ہیں بیانات کرن دی خاطر علمی فکری جیدری گفتگو کر کے کوئی ایڈا اثر نہیں ہوتا، لیکن آج بھی اگر حضرت پیر سید خورشید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اتھے کیسر نہیں لگی پئی ہوئے تو لوگ سن کی نہ اتھا کٹھے تھی دن ہیں۔ میں کہ بابا یہ صرف لفظہ والی تقریرہ نہیں بلکہ انہوں نے جس طرح علم دی خیرات لیتی ہے انہیں آپ انہاں حضرات نے روحانی خیرات نصیب فرمائی۔ آج بھی انہاں ہستیاں دا نہ آوے تو دنیا دی اندر جوش ولولہ اور جذبہ پیدا تھیندا ہے، اور علم دی خیرات انہاں اسلانیاں تو ساکو او خیرات تقسیم پہ تھی ہے کہ جنہاں نے چہار آتا ایسے لوگوں کو سبق پڑھانا۔ میرے سامنے پھٹی دے جنہاں سبق پڑھ واسطے آتا بھی تو پہلے سب کو دیتے ہیں کہ بابا سکول چوکھا پڑھ گئے اردو پڑھ گئی نہیں، وہ اردو پڑھ جانتا ہوئے، فارسی پڑھ جانتا ہوئے، وہ عبارت پڑھ جانتا ہوئے، سارے کو باندھا ہے کہ تاں فیض حاصل کر سکتے، تاں سبق پڑھ سکتا ہے۔ اساں پہلے ان کی صلاحیت لیتے ہیں، قابلیت لیتے ہیں، وقت دوسروں داخلہ لیتے ہیں اپنے کو بلھاوڑ واسطے۔ اسانے جتنی اوقات ہے اساں ہر بندے کو نہیں پڑھا سکتے، لیکن میں کمال ہاں انہاں حضرات کو سلام پیش کرنا، سلام عقیدت اور سلام عجز و نیاز پیش کرنا ہاں کہ جنہاں نے انہاں لوگوں کو سبق پڑھائے ہیں جنہاں دی کوئی علمی قابلیت بھی کوئی نہ ہے، جنگل وچ بکریاں چراون والا بھی آج بھی کھڑا ہوئے تو اس کو جا کے سوال کرنا کہ بابا خدا کتنا ہے، اور وہ حافظ کوئی نہیں، وہ قاری کوئی نہیں، وہ عالم کوئی نہیں، وہ مفتی کوئی نہیں، وہ شیخ الحدیث کوئی نہیں۔ آج دنیا صاحب کو تانا پہ مرے دی ہے کہ بابا تو سا قبر پرستی میں کہ میرے کو نہ پوچھ مطلب میں نے تو شاک کر وجہ میں 4 کتابہ پڑھی بدے گال اگو پیچھو کر بیسی میں کہ سارے شیخ کامل پیر سید ذوالقرنین شاہ صاحب کو آ کے نہ پوچھ تو سارے متعلق تیرا عقیدہ درست کوئی نہیں، تیرا گمان درست کوئی نہیں۔ میں کہ میری جماعت دا ان پڑھ گو، میں کہ میری جماعت دا بول ان پڑھ بندہ جے کو حضرت ناظرہ بھی نہ پڑھیا ہوئے، کھڑا جنگل بیابان وچ بکریاں چریدا ہوئے، ہمیں نماز پڑھن دا آندے سی یا نہیں سی آندا، مان کے انہیں کل ایک سوال پوچھ چاہ کہ بابا خدا کتنے ہیں۔ میں کہ تو میرے عقیدے تے شک کرے، میری جماعت کے عقیدے تے شک کرے ہے، تو سب مشرک آتا ہے، تو سب بدعتی آتا ہے، تو سب دار اسلام تو خارج سمجھتا ہے۔ میں کہ میرا عقیدہ بات پوچھی، میری وضاحت بات پوچھی، میرے پیر کو لا کے وضاحت بات پوچھی، پہلے وان میں نے ان پڑھ کر پوچھ چاہ تو کہا کہ بابا فجر دی نیت سنا، فجر دی نماز جو پڑھتا ہے بابا فجر دی نماز دی نیت کی میں کریں گے، ظہر دی نماز دی نیت کی میں کریں گے، عصر دی نیت کی میں ہے، مغرب دی کی میں ہے، عشاء دی کی میں ہے، تہجد پڑھتے تو ان دی نیت کی میں ہے، نفل پڑھتے تو ان دی نیت کی میں۔ واقعی میں نیت کرنا 2 رکعت نماز فجر فرض بندگی پیر دی بندگی اللہ پاک آگو چلو سبحان اللہ بندگی کرنی بندگی اللہ پاک دی۔ میں کہ میرے ساتھ عالم کو تاجر کو کاروباری کو ان پڑھ کو پڑھے لکھے کو بکریاں چراون والے کو جلے تو نیت سن سے اگر انہیں دل میں چگال ہو دی وہ بھی خدا ہے ولی بھی خدا ہے۔ میں کہ ایک بار تا آکے ہاں اپنی نیت دے وچ میں پیر دی نیت کرنا، میں مرشد دی نیت کرنا، نا جلے عبادت دی یاری آنی ہے یہ محض کار نیت کر کے نسیدہ کھڑا ہے، بندگی دے لائق اللہ ہے۔ سبحان اللہ صاحب تائینہ فقیرہ کیا سبق پڑھایا، تو ہمیں ساری زندگی درس و تدریس کریں دا رہے، وہ سبق انہاں دے سینے میں کیوں نے اتار سکتا، انہاں تا وہ سبق پڑھایا ہے فرمائے ایک کہے ایک کہے ایک کہے ایک دی ہر دم سیک ہے، جڑا ایک کو ڈوب کر جانے وہ کافر دے۔ Say
سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد دینا کیا ہے وہ کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی سبحان اللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسباب دا پانی ملیا ہر جائی ہر رگے نفی اسباب دا پانی ملیا ہر جائی ہر رگے لولوں دے وچ بوٹی مشک مچا دیا فرمایا کہ اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی فرمایا جڑی بوٹی لگی نا عشق والی کہ میں نے لکھا کر میں بارہا سب لوگ خطیب ہے مختلف جہد ہوتے بیندے ہیں کئی یہ بزرگ چمکدا چہرہ سرد تے دستار ان دے چہرے دی نورانیت دیکھ کے پوچھنا پہلے کہ بابا تو کون ہے حافظ قرآن ہے قاری قرآن ہے اتنا قرآن پڑھے ہیں کہ چہرے دے تے نور پیا نظر آتا ہے عالم دین ہے یا مفتی ہی میں کتنا عرصہ دین کی خدمت کی ہے جواب ملتا ہے نہ میں حافظ ہوں نہ میں قاری ہوں نہ میں عالم ہوں بابا ہیں کون ہنے فلاں آستان دا مرید سبحان اللہ انہاں جلے بوٹی لائی نا مشک والی اندر بوٹی مشک مچایا وہ جلے اندر مشک مچی ہے چہرے پہ نورانیت آتی ہے میں کہ کھیلا میرے پڑے ہوئے ہزارہ کھیلا وہ تیرے پڑھے لکھے بھی ایمان پڑھ میں سامنے بہتر نہیں کھا سبحان اللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسباب دا پانی ملیا ہر جائی ہر رگے ہو اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھکن تے آئی ہو مرشد دا دیدار ہے باہو من لکھ کروڑا بچا فرمایا کہ مرشد نو ایک بار بنے کے فرمایا ہوئے ایک عقیدت والی گال ہوئے عشق والی گال تے فرمایا لکھ کروڑ حج بھی ہوں پر اوتھی شان ملتے مقام ملتے مرتبہ ملتے لیکن مرشد دی بارگاہ دے وچ جڑا فیض پہ ملتا ہے فرمایا جڑا مقام تے مرتبہ پہ ملتا ہے فرمایا نگاہ ولی میں متاثر تھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے یہ آقا کا میلاد ہوتا ہے میں اتنی اوقات ہوں حضرت صاحب کی نگاہ کرم ہے میں سبق سنایا ہے میں عالم و مفتی بن کے سکنے ایک طالب علم بن کے حاضر تھی فیض حاصل کرنے واسطے اور انہاں حضرات کی بارگاہ میں خیرات حاصل اللہ تعالیٰ میری حاضر کی